بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پچھلے چند جمعہ پاک سے ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا، محبت الہی کا باب، جس کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے آ رہے بڑی تسلسل کے ساتھ، اور اگر بڑی توجہ کے ساتھ بڑا غور و غوض کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مضمون کوئی بھی ہو، بات کسی بھی قسم زاویے سے کی جا رہی ہو، کسی بھی قسم کی بات ہو، اسم کوئی بھی ہو، روش کوئی بھی ہو، وہ جا کر ایک ہی منزل پر ختم ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ابتدا بھی اسی منزل سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی منزل پر۔ وہ منزل کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو وہ آپ کا قلب ہے۔ ہر خطاب کے اندر موضوع کچھ بھی ہو، مگر اس کے محرک جو ایک
حقیقت کا ایک باب چل رہا ہوتا ہے، عالم حقیقت کا۔ میرے الفاظ کو بڑی توجہ سے سمجھ لینا۔ ایک عالم صاحب شریعت ہوتا ہے جس کے اوپر وہ عالم کا ورود ہوتا ہے، وہ عالم صادر ہوتا ہے جس کی طبیعت و حال پر ایک صاحب طریقت ہوتا ہے اور ایک صاحب حقیقت۔ تو اس کے محرک مضمون کے خطاب کچھ بھی ہو، مگر اس کے محرک، اس کی جو روح ہے، اس کا مغز ہے، وہ عالم حقیقت سے لیا ہوا یعنی قلب ہے۔ اگر زاویہ حقیقت سے دیکھا جائے تو سمجھ میں یوں آتی ہے کہ خطاب سارا کا سارا قلب کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب قلب کے اوپر کیوں نہ کیا جائے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مغز کو، مضمون کچھ بھی ہو، موضوع کچھ بھی ہو، اس کا مقصود، اس کی روح، اس کا مغز جو ہے وہ قلب کو کیوں بنایا گیا؟ عالم حقیقت سے قلب کو کیوں چنا گیا؟ اس کا راز کیا ہے؟ کہ قلب کو نہ چنے تو پھر کس کو چنے؟ اس قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں دل عطا فرمایا، اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ جس بندے نے اس دل کو سنوار لیا، اس دل کے حال کو بہتر کر لیا، اس پر محنت کر لی، وہی وہ لوگ ہیں جن کے قریب بہشت کر دی جائے۔ وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بن جاتی ہے، وہ خواہ عالم اجسام میں ہوں، برزخ میں ہوں یا عالم حقیقت میں ہوں۔ ان پر کیسا بھی دور کیوں نہ چل جائے، وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں سلامتی والے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیوں نہ توجہ کی جائے اور اسے مضمون کے اندر محرک اور مغز و روح کیوں نہ بنایا جائے؟ آپ کے دل کے ساتھ القاء کا تعلق، وحی کا تعلق، الہام کا تعلق اس قلب کے ساتھ ہے، روح کا تعلق اس قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اگر باب رحمت کھلتا تو اس قلب پر کھلتا، باب اسرار کھلتا تو اس قلب پر کھلتا، باب قربت کھلتا تو اس قلب پر کھلتا۔ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس دل کی زمین پر آتا ہے۔ سب سے پہلے اس دل کی زمین کو عطا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سارے وجود میں لوہے میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ جو ابھی بات کی، اس کی تائید و تصدیق کے واسطے، دلیل کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سن لو، جان لو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سن لو، جان لو، اس حقیقت کو جان لو، اس راز کو جان لو کہ آج تجھ پر کرم فرماتے ہوئے اسے آشکار کیا جا رہا ہے کہ دلوں کا سکون، دلوں پر اطمینان کی کیفیت میری یاد سے طاری ہوتی ہے۔ جو بندہ میری یاد میں محو ہوتا ہے، جو بندہ میری یاد میں لگ جاتا ہے، پھر اطمینان کی کیفیت اس کے دل کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اطمینان اور سکون کی کیفیت کہاں آتی ہے؟ بولیے دل پر آتی ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس بندے کے سوچ و فہم کے اندر اس کے دیگر مقامات لطائف پر اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اس کے ظاہر پر اطمینان کی، اس کے اطراف و اکناف پر اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا، فقط کیا فرمایا؟ تیرے دل پر۔ کچھ راز سمجھ میں آ رہا؟ دل کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ پھر اس سے آگے بڑھیں، نفس مطمئنہ کا ذکر آیا، مگر سارے کے سارے قرآن پاک کے اندر اگر اس کو بارہا کھنگال لیا جائے تو کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اطمینان نفس پر نازل ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون کی کیفیت کا ورود نفس پر ہوتا ہے۔ وہ فرمایا، اگر جہاں بھی فرمایا اسے دل کے ساتھ مخاطب ہو، دل کو ساتھ جوڑا اور کہا اطمینان کی کیفیت میرے ذکر سے آتی ہے، اس کا ذریعہ میرا ذکر ہے، مگر آتی کہاں ہے؟ اس کشکول کے اندر جو تیرا دل ہے، اس دل پر آتی ہے۔
میں اگر کسی پر رحمت نازل کرتا ہوں، کرم نازل کرتا ہوں، سکون کی کیفیت نازل کرتا ہوں، اطمینان کی کیفیت نازل کرتا ہوں، اپنی قربت کی وادی کا دروازہ کھولتا ہوں، بخشش کا دروازہ کھولتا ہوں، القاء کا دروازہ کھولتا ہوں، الہام کا دروازہ کھولتا ہوں، تو پھر کہاں کھولتا ہوں؟ اس دل پر۔ پھر فرمایا، یہ دوسری مثال دے رہا ہوں اس کی اہمیت کے باب میں، وہ کیا فرمایا؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر دل ہی دل۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دل کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ اپنے رب کا نام جپا کر، کہاں جپا کر؟ اصولی طور پر تو کہنا یوں تھا نا کہ لسانی طور پر، زبان پر صبح شام اپنے رب کے نام کو جاری رکھا کر، مگر ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا اپنے رب کو یاد کرو دل ہی دل میں۔ پھر ذکر کی کیفیت کو، ذکر کا حکم نازل فرمایا، نفاذ فرمایا، تو تب بھی دل کو مخاطب کیا۔ اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو دل ہی دل میں یاد کیا کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اور پھر فرما دیا میرے ذکر ہی سے، پہلے تو ذکر کا حکم تھا، اب جس نے اس حکم کو بجا لے آیا تو پھر فرمایا اس سے ثمرات کیا ملیں گے؟ اس کے دل پر اطمینان نازل ہوگا۔ اب نفس مطمئنہ کیسے ہو گیا؟ اطمینان تو دل کو ملا، تو فرمایا یہ کاسا، یہ جو کٹورا تھا، یہ جو ظرف تھا، یہ برتن تھا جو میری یاد میں رہا کرتا تھا، میں اسے کیا عطا کرتا رہا؟ اپنی رحمت عطا کرتا رہا، اپنا کرم عطا کرتا رہا، اطمینان کی کیفیت نازل کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دل مجھے پکارتا رہا اور مجھ سے اطمینان پاتا رہا۔ پاتے پاتے اس ارتقاء عظیم کے اندر وہ موڑ آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ منزل آ گئی کہ اب دل صاحب اطمینان ہو گیا۔ دل کیا ہوا؟ صاحب اطمینان۔ مگر وہ مجھے پکارتا رہا، میں اسے اطمینان عطا، بولو وعدہ عظیم ہے نا، جو یاد کرے گا اسے اطمینان ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون و اطمینان رکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر میں اسے عطا کرتا رہا، وہ پکارتا رہا، حتیٰ کہ وقت آیا کہ وہ خود صاحب ہو گیا، لبریز ہو گیا، بھرپور ہو گیا۔ میں اسے عطا کرتا رہا، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے انڈیلنا شروع کر دیا۔ ایک ظرف، ایک برتن ہو، اس میں کوئی چیز ڈالتے چلے جائیں، ایک وقت تھا کہ وہ خالی تھا، پھر ایک وقت ہوا آپ ڈالتے چلے گئے وہ آدھا ہو گیا، ایسا ہی ہے، آپ ڈالتے چلے گئے وہ پورا بھرپور ہو گیا، آپ پھر بھی نہ رکے ڈالتے چلے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انڈیلے گا کہ نہیں؟ اس میں سے باہر گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو فرمایا کہ دل تیرا اوپر تھا، اور مقامات لطائف کا اگر جائزہ لیا جائے تو نفس کہاں تھا؟ نیچے۔ دل پر اطمینان آتا گیا، دل خود صاحب اطمینان ہوا، پھر وہ قاسم کے درجے پر پہنچا اور تقسیم کنندہ ہوا۔ تو جب اس نے انڈیلنا شروع کیا تو اس کا ہمسایہ کون تھا؟ نفس تھا۔ وہ نفس دل میری یاد میں رہا، مجھ سے اطمینان پاتا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ صاحب اطمینان ہو گیا، اور پھر نفس جو تھا وہ اس دل سے اطمینان لے کر آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ نفس سے مطمئنہ بن گیا۔ بات کو سمجھ آئی؟ تو یہ ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا، تو مقصود جتنا تھا اسی کے اوپر رہتے ہیں۔ تو دل کی اہمیت، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو تیرا سارا وجود درست۔ اگر اس دل کی اہمیت نہ ہوتی تو آقا کی زبان اقدس سے یہ جاری ہوتا اس کا تذکرہ۔ بولو وہ کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، لوتھڑا کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا قلب ہے۔ اگر تیرا دل درست تو تیرا سارا وجود درست۔ وہ کیسے سارا وجود درست؟ اگر تیرا دل اللہ کا ذاکر ہوگا، تیرا دل قلب سلیم ہوگا، تو پھر اللہ سے اطمینان بھی پائے گا، اللہ سے اس کی رحمت بھی پائے گا، اس کا فضل بھی پائے گا، اس کے اصرار بھی پائے گا، اس کی قربت بھی پائے گا، اور پاتا پاتا لوئے میں تقسیم بھی کرے گا۔
تو پھر سارا وجود، دل خود بھی درست ہو جائے گا، خوب درست ہوگا، تیرا سارا وجود بھی درست ہوگا، پھر تیرے وجود کے لوہے سے پھر کیا ہوگا؟ خیر ہی ٹپکے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ خدا کے پاس پاک دل لے کر آئے، بولو یہ مثال سمجھ میں آ رہی، یہ دلیل سمجھ میں آ رہی اس دل کی اہمیت کی۔ اب یہ ساری دلیل سننے کے بعد، ساری مثالیں سننے کے بعد بتائیں دل کا تذکرہ نہ کریں تو کس کا کریں؟ ہر مضمون کا مغز اور اس کا مقصود اور روح دل کو نہ بنایا جائے تو پھر کس کو بنایا جائے؟ فرمایا کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر عقل معشومات سے دیکھا جائے، سوچا جائے کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس گناہوں سے پاک وجود لے کر آیا، بولیے ایسا ہی ہونا چاہیے، پاکیزہ وجود لے کر آیا، صاف ستھرا وجود لے کر آیا، عیب سے بے عیب وجود لے کر آیا، یہ ہونا چاہیے تھا، مگر رب کائنات نے فقط دل کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک منزل، ایک ریل گاڑی کا انجن ہو، بولیے اس کے ساتھ جو ڈبے جڑے ہوتے ہیں وہ 100 ہوں، 50 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، جتنے بھی ڈبے جڑے ہوں، ان ہر ڈبے کا ذکر کرنا کامل بات ہے یا اس انجن کی بات کر لینا کامل ہے؟ بولیے نا، انجن۔ اگر انجن راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہو، تو پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر ڈبہ صراط مستقیم پر ہے۔ اگر انجن آپ کا پاکیزہ ہے، انجن صاف ستھرا ہے، تو پھر اس کے ساتھ منسلک جو ہے وہ سارے کے سارے ڈبے بھی اسی کے ساتھ ہی ہیں۔ سارے وجود کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا، خالی قلب کا ذکر اس لیے کیا کہ فرمایا جس کا دل بہتر، سونے نے جو فرما دیا، اور جس کا دل بہتر اس کا سارا وجود بہتر ہے۔ تو جس کا دل بہتر ہو گیا اس کا سارا وجود، تو مختصر سی بات فرما دی، راز کی بات فرما دی، اور سن لو جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا، سلامتی والا دل لے کر آیا، پاکیزہ دل لے کر آیا، وہ بہشت میں جائے، کیونکہ اس کا دل سلامت ہے تو پھر سارا وجود خوب درست ہے، خوب صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تو یہ تو ایک، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ قلب، یہ تیرا دل جو ہے یہ سلطان البدن ہے۔ کیا ہے؟ تیرے وجود کا دار الخلافہ ہے۔ جو بھی شے اس دل پر آئے گی، جس کی بھی حکومت اس دل پر ہو گئی، سارے وجود پر اسی کا حکم چلے گا۔ اگر نفس امارہ اس دل پر قابض ہو جائے تو پھر سارے وجود سے لوہے سے کیا ہے؟ شر ہی، خیر اسے اٹھا لی جاتی ہے، شر باقی رہ جاتا ہے۔ اگر اس دل پر روح قابض ہو جائے، قبضہ روح کا ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ سارے لوہے سے خیر جھلکتی ہے۔ وہ بندہ واعظ و تقریر کرے یا نہ کرے، اس کا وجود ہی ایسا، اس کا ظاہر ہی ایسا، اس کا طور طریقہ، اس کا رہن سہن ہی ایسا، طرز طریق عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر روح کا دیا جو ہے روشن ہے، خوب چانن کیتا ہوا انہیں اندر۔ تو یہ ایک اللہ کے نور کا چراغ ہے جو اس دل کے اندر روشن ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تحویل قبلہ جب ہوئی، اب اس راز کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک مضمون نازل فرمایا اور اس کا تذکرہ فرمایا، ہم پر احسان عظیم فرماتے ہوئے آشکار فرما دیا یہ راز، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ کو غور کر لیں۔
میں جس سمت لے کے جانا چاہتا ہوں اور جو میرا مقصود ہے وہاں پہنچ جانا، وہاں پہنچ گیا تو پھر کمی رہنی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اس کو تھوڑی سی وجدانی کیفیات پر لے کر چلتے ہیں۔ سونیا، آج سے پہلے آپ جس قبلہ پر تھے، آج سے پہلے جس قبلہ پر تھے، وہ ہم نے فقط اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون میرے مصطفیٰ کی جہت پر رہتا ہے اور کون میرے قبلے کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنیا، آپ جس قبلے پر پہلے تھے وہ ہم نے فقط اسی لیے مقرر فرمایا تھا کہ ہم آزمائیں تو صحیح غلاموں کو کہ کون سا غلام میرے مصطفیٰ کی جہت پر رہتا ہے اور کون سا غلام میرے قبلے کو۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ اور پھر فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ یہ قبلے کا بدل جانا بڑی سخت بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں میں نے ہدایت میں کمال بخشا ہے، جنہیں میں نے عروج عطا فرمایا، ایمان میں تقویت عطا فرمائی، ان پر نہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، آگے جو بڑی لطیف بات فرمائی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کا بار بار اٹھنا ہم نے تک لیا ہے۔ اور سونیا، تیرے چہرہ انور کا بار بار اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس چہرہ انور کے بار بار اٹھنے پر اور رب کے بار بار تکنے پر صدقے نہ جائیں۔ آپ کا بار بار تکنا ہم نے دیکھ لیا، اٹھنا دیکھ لیا ہے، اور سونیا بالضرور، ضرور بالضرور ہم وہیں قبلہ بنا لیں گے جہاں آپ راضی ہوں گے۔ جدھر آپ راضی ہوں گے، جو آپ کی مرضی ہوگی، وہیں ہم کعبہ بنا دیں گے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی جو بات، بڑی راز کی بات ہے، وہاں حکم صادر ہو گیا کہ بس سارے کے سارے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا، بیت المقدس سے بولیے مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کرنا۔ اب خانہ کعبہ کی طرف کرنا یا بیت المقدس کی طرف کرنا، وہ بولو مقصود وہ تھا یا سونے کا مکھڑا مقصود تھا؟ ذرا راز تو دیکھیں نا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی آغوش غلامی میں آئے بیٹھے ہیں، ایمان کو تھامے بیٹھے ہیں، اسلام قبول کیے بیٹھے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کیے بیٹھے ہیں اور بڑے عرصے سے کیے بیٹھے ہیں، اور رب دا جی چاہتا ہے رب انہاں نوں پرکھے تے صحیح، آزمائے تے صحیح۔ آزمانا کس چیز کے لیے ہے؟ کہ ہاں تمہیں دین ملا، تمہیں اسلام ملا، تمہیں ایمان ملا، احکامات دین ملے، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، کس کی توجہ کا مرکز میرا مصطفیٰ ہے، کس کی محبت کا مرکز میرا مصطفیٰ ہے۔ اور فرمایا جسے محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اسی کا نماز بھی قبول، اسی کا دین بھی قبول۔ اسی مثال کو، اسی راز کو سمجھنے کے لیے قیامت کے دن ایک وجدانی بات ہے، قیامت برپا ہو تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ نہیں؟ بولیے اٹھائے جائیں گے؟ کس لیے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس لیے اٹھائے جائیں گے نا۔ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں نہ جاتے، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں، آپ کوئی مٹھائی لے جائیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں گے، کوئی فروٹ لے جائیں گے، ایسا ہی کریں گے۔ کوئی پہننے اوڑھنے کی چیز لے جائیں گے، بچے گھر میں ہوں تو کھیل کود کا سامان لے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ وہ جو کچھ بھی آپ چنیں گے لے کے جانے کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں اس صاحب خانہ کی ضرورت ہوگا یا کہیں نہ کہیں اس کے استعمال میں آ جائے گا۔
کھانے پینے کی چیز لے کے جائیں گے وہ کھا لیں گے، پہننے اوڑھنے کی چیز لے کے جائیں گے وہ بولیے پہن لیں گے اوڑھ لیں گے، بچوں کا کھیل کود کا سامان لے کے جائیں گے تو بچوں کے استعمال میں آ جائے گا۔ کہیں نہ کہیں اسے ضرورت تو تھی نا اس چیز کی، ضرورت نہ بھی تھی تو آپ کا لے جایا ہوا ضائع نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کے کام میں، اس کے گھر والوں کے کام میں آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے اب جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ وجدانی بات، قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وجدان بھی کس کا؟ میرا نہیں، ان اولیاء کا۔ تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سوال فرما دے، میرے بندو میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کیا لائے ہو؟ بولیے میرے گھر آئے ہو، میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو ایک شخص کہے گا کہ میں نمازوں کا ڈھیر لایا، یہی کہے گا نا۔ ایک کہے گا روزوں کا، ایک کہے گا قائم اللیل تھا وہ کیفیات لایا، زہد و ورا کی کیفیات لایا۔ الغرض اعمال صالحہ کا ہی تذکرہ کرے گا نا، میں نیکیاں لے کر آیا، اعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر آیا، نمازوں کا ڈھیر لے کر آیا، روزوں کا ڈھیر لے کر آیا، دیگر اعمال صالحہ اٹھائے ہیں باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں، یہ لے کر آیا۔ اگر وہاں رب کائنات یہ ارشاد فرما دیں مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، بولو اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ آپ کے ذکر فکر کی ضرورت ہے؟ آپ کے زہد و ورا کی ضرورت ہے؟ آپ کے قیام اللیل کی ضرورت ہے؟ آپ کے روزوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہر شے سے پاک ہے، وہ تو منزہ اور لطیف ذات ہے، اسے تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں، اس کی تو حمد و ثنا کرنے والے ملائکہ ہی بے انتہا ہے، اسے تو ملائکہ کے بھی ذکر کی ضرورت اور بولو نہیں ہے، وہ تو حی و قیوم ذات ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندہ ذات ہے، ہر شے پر قادر ہے، اسے تو کسی شے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہاں وہاں پر اس مقام پر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما دیں کہ مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں جو تو لے کر آیا، باری تعالیٰ پھر تجھے چاہیے کیا؟ عاشق لوگ بھی تو وہاں موجود ہوں گے کہ نہیں اس مجمع میں؟ وہ عاشق کہیں گے پروردگار پھر تجھے کیا چاہیے، تیری بارگاہ میں کیا لے کر حاضر ہو؟ وہاں اگر یہ حکم آ گیا، وہ جو تحویل قبلہ پر تھا کہ قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو، غرض یہ نہیں، غرض تو سونیا تیرے مکھڑے کی ہے، غرض تو یہ ہے کہ میں پرکھ کر ظاہر کروں کون تیرے ساتھ مخلص ہے، کس کی محبت کا مرکز فقط تو ہے۔ مقصود تو سونیا اے ہے، خواہ قبلہ وہ ہو یا یہ ہو، اس سے فرق میری بزرگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو پھر بھی رب ہوں، کعبہ ادھر ہو یا ادھر ہو، بولو اس کی کبریائی کو، اس کی ربوبیت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ فرمایا فرق تو پڑتا ہی نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کون ہے، میری مصطفیٰ کو اپنی محبت کا مرکز، توجہ کا مرکز بنانے والا کون ہے؟ تو بس جدھر آپ اشارہ فرمائیں گے، جہاں آپ راضی ہوں گے، گاری ہے نا، کعبہ اللہ گاری ہے نا، اور سونیا اتھی گھر بنا لیں۔ تو وہاں اگر یہ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے کہ تجھے ایمان ملا جسے آج تھامے ہوئے آیا ہے، تجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی، بولو ملی تو پڑھی نا، نمازوں کا ڈھیر لے کر آیا ہے، روزوں کا ڈھیر لے کر آیا ہے، تجھے دین ملا، اسلام ملا، نماز ملی، روزہ ملا، ان سارے احکامات پر چلنے کی توفیق ملی، بتا تجھے یہ سارا کا سارا اعمال صالحہ کا خزانہ میں نے بلا واسطہ براہ راست دیا تھا؟ بولیے دین اسلام ملا براہ راست اللہ نے دیا، نماز پڑھنے کا حکم ملا، توفیق ملی، براہ راست ملی ہے، روزہ رکھنے کا حکم ملا، براہ راست ملا ہے۔ جب یہ سارا کا سارا جو تو میری بارگاہ میں اٹھا کر لے کر آیا ہے، مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں، مجھے کیا چاہیے کہ تجھے دین جس ہستی کے وسیلے سے ملا، تجھے اسلام جس ہستی کے وسیلے سے ملا، تجھے نماز جس ہستی کے وسیلے سے ملی، اس پر چلنے کی توفیق جس ہستی کے وسیلے سے ملی، اور بتا اس ہستی کی محبت رکھنے والا قلب سلیم ہے
تو دیکھا جائے گا، اور جس کے سینے میں قلب سلیم ہوگا، جو شخص خدا کے پاس پاکیزہ دل لے کر آیا، جو خدا کے پاس پاکیزہ نفس لے کر آیا، پھر بہشت ان کے، یہ نہیں فرمایا جائے گا کہ وہ بہشت ہے جہاں جسم بھی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، نہ، فرمایا جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا دیا روشن ہوا، جس کا دل قلب سلیم کی سطح پر ہوا، تو بہشت اس کے قریب، اس کو بہشت کے قریب نہیں کیا جائے گا، بہشت قریب کر دی جائے گی، کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے سینے میں دل ایسا دھڑکتا ہے کہ ہر دھڑکن جو ہے اس کا مرکز مدینے کا ماہی ہے۔ اب پاکیزہ، اس کو تھوڑا سا علمی طور پر بھی کر لیں کہ گمان ہے کہ انسان بہک جائے، سلامتی والا دل، پاکیزہ دل، بولیے سونے کی محبت والا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ بولو، فرمایا کہ دل، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامتی والا پاکیزہ دل، جس میں کوئی عیب باقی نہ ہو، جس کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اللہ کا غیر نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، تمام قدورتوں سے پاک دل ہو، منزہ اور لطیف ہو، جس میں بے عیب دل، زندہ سلامتی والا دل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قلب سلیم جس کے پاس ہوگا، بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی، اور پھر فرما دیا سن لو پاک دل کیسے ہوتا ہے، دلوں کو پاک میرا محبوب کرتا ہے۔ اب سونا محبوب دلوں کو پاک کیسے کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دل پاک ہوگا تو بہشت قریب آ جائے گی، یہ بھی اس بات سمجھ میں آ گئی کہ دل کا پاک ہونا وجود مصطفیٰ سے جوڑ دیا گیا ہے، در مصطفیٰ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ دل پاک ہوتا کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بہت زیادہ بڑھ جائیں اور تمہیں ستانے لگ جائیں، کیا ہو؟ تمہارے غم بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، اور اتنی کو بڑھ جائیں کہ تجھے ستانے لگ جائیں، تو پھر کیا کیا کر؟ مجھ پر درود پڑھنا شروع کر دیا کر۔ تیرا مجھ پر درود پڑھنا کیا ہے؟ تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، مٹائے گا کہ نہیں؟ تیرے غم کی کیفیت کو بھی مٹا دے گا، تیری پریشانی کو بھی مٹا دے گا، اور تجھے کیا کرے گا؟ پاکیزگی عطا کر دے گا۔ آپ کو سمجھ میں آیا راز؟ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں اسے عطا ہوتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پلٹ کر اس بندے پر درود پڑھ۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ بندے کو نور دینا، اور نور کیا ہے؟ ہدایت بخشتا ہے، پاکیزگی بخشتا ہے۔ اور نور ملے گا کہاں؟ جو ابتدا میں بات کر چکا کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ دل ہی کو ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر نور آنا ہے، کہاں آنا؟ دل پر آنا۔ اب وہ جو دل تھا، وہ جو کعبۃ اللہ کی بات کی ابتدا کے اندر، تحویل قبلہ کی بات کی، اس پر ذرا توجہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ایک جہاں وہ ہے جس میں تم رہتے ہو، اور ایک جہاں میں نے تیرے اندر بھی بسا رکھا ہے۔ ایک ظاہر ہے انسان کا، یہ بشری وجود، ایک انسان کا باطن ہے، یعنی مقامات لطائف، وہ دل، روح، خفی، اخفا، مقام سر، وہ ساری کیفیات جو ایک بسی اندر بھی رکھی ہے، ایک جہاں اندر بھی بسا رکھا ہے، فرمایا اس پر بھی غور کرو۔ جب اس پر غور کریں گے تو وہ جو قبلہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، اس کا مادی وجود، کیونکہ مادی وجود سے تک رہے ہیں تو مادی وجود ہی نظر آئے گا کہ نہیں؟ اسی طرح جیسے آپ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر کعبے کا بھی ظاہر اور باطن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا آپ کو
مادی وجود نظر آتا ہے۔ یہ اولیاء و صالحین جب دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو انہیں مادی وجود نہیں نظر آتا، انہیں روحانی وجود نظر آتا ہے۔ یہ بڑی راز کی بات ہے۔ تو وہ استعارتاً جب اس کا اطلاق، آپ اس کیفیت کا اطلاق براہ راست جو آپ اپنی نگاہ چہرے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس شے کا اطلاق جب براہ راست اپنی من کی زمین پر کریں گے، من کے جہاں پر کریں گے، تو استعارتاً جو آپ کا دل ہے وہ مقام قیام میں اللہ بن جائے گا۔ کیسے بن جائے گا؟ استعارتاً وہ کیا بنے گا؟ اللہ کا گھر بنے گا، کعبۃ اللہ بن جائے گا۔ دل کا کعبہ بننا کیا ہوا؟ استعارتاً۔ اب جیسے وہ دل کعبہ بنا تو فتح مکہ سے پہلے 360 بت تھے کعبے کے اندر، بولیے، پھر اس کے باہر فواحش کا ایک بازار گرم تھا، بولیے ایسا تھا کہ نہیں؟ اسی طرح جب استعارتاً مقام قلب کعبہ بنے گا تو پھر 360 بت ہمارے دل کے اندر بھی ہیں۔ ہوائے نفس کی آندیاں ہمارے دل پر بھی، دل کی زمین پر بھی چلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے دل کو بہتر کر لیا، دل کی زمین کو بہتر کر لیا، وہ دل ایسا پتہ نہ رہے جو صحرا میں آنے والی آندیوں پر اڑتا ہے، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا ہے۔ ایسا دل جس کا نہ رہے، جس نے اپنے دل کو بہتر کر لیا نفسانی خواہشات کی اور دنیا کی رغبات کی آندیوں پر، وہ ایسا نہ اڑے کہ کبھی ادھر گرے صبح تو شام کو ادھر گر پڑے۔ فرمایا جن کا دل یاد الہی سے مزین ہو جاتا ہے، درود و سلام سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ پھر کسی شے کا طالب نہیں رہتا، وہ دل فقط اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر جو بت ہیں، کوئی شخص عہدہ و منصب کی چاہت میں ہے، کوئی شخص مال و دولت کی چاہت میں ہے، کوئی راحت و سکون دنیا کی چاہت میں ہے، کوئی اخروی نعمتوں کی چاہت میں ہے۔ اس طرح طرح کے بت سجے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بولیے سجے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بازار ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، مگر اندر ہمارے خواہشات نفسانی کے بت سجے ہوئے ہیں، جس کی ہم من ہی من میں پرستش کرتے ہیں۔ نماز بھی اگر نصیب ہو جائے گی تو اس کی دعا میں اسی بت کو مانگ لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ باری تعالیٰ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہمیں ایسا گھر عطا کر دے، ایسی سواری عطا کر دے، عہدہ و منصب عطا کر دے، مال و دولت کو اور بڑھا دے، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس سب سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں اور باری تعالیٰ ہمیں آخرت عطا کر، ہماری آخرت کو بہتر کر دے، اخروی نعمتوں کو عطا کر۔ یہ سارا کا سارا بولو رب کا غیر نہیں تو اور کیا ہے؟ جب انسان کا مقام عشق پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے احکامات و آداب بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو آپ تو مقام عشق کی انتہا پر تھے۔ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اسے تصور کرتے ہیں کہ وہ خطا تھی، مگر میں اسے خطا تصور نہیں کرتا، وہ تو ایک ادا تھی۔ ادا کیسے تھی؟ کیونکہ آپ مقام عشق کی انتہا پر تھے اور شیطان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کا عاشق بندہ ہے اور اس کے عشق میں بڑی انتہا پر ہے، اس کے عشق کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو اس وقت اللہ کا غیر مانگ بیٹھے۔ وہ غیر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت تھی۔ اب آپ یہاں کہیں گے کہ اللہ کی قربت اس کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب مقام میں قربت نصیب ہوتی ہے تو پھر فرمایا اس مقام پر میری قربت میرا غیر ہوتی ہے۔ اس کا دوام مانگنا، اس کی استقامت مانگنا کیا ہے؟ میرا غیر مانگنا ہے۔ اس وقت پھر حکم یہ ہوتا ہے بس تیری توجہ کا مرکز میں ہی ہوں، میرے سوا تو میری قربت کو بھی نہ مانگی، بس تو میرے دھیان میں گم ہو جا، فنا ہو جا۔ جب تو ایسا کر لے گا تو پھر ہمیشہ میری قربت میں ہی رہے گا۔ مجھ سے توجہ ہٹا کر اگر میری قربت کی طرف توجہ چلی گئی، اپنی طبیعت و حال کی طرف چلی گئی اور اس میں ایک خوشی دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ اللہ پاک تعالیٰ نے مجھے کتنا قریب رکھا ہے، مجھے کتنے اچھے احوال میں رکھا ہے، اس احوال کا اگر دوام مانگ بیٹھا تو سمجھ تو نے میرا غیر مانگ لیا۔ اس وقت شیطان کو پتہ تھا کہ آپ بڑے عشق الہی میں فنا ہیں، تو قریب آ کر کہنے لگا
وار بھی دیکھیں پھر کیسا کیا عاشق پر. کہنے لگا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت میں جس مقام پر آپ ہیں ہمیشہ یہاں پر رہیں؟ دوام چاہتے ہیں؟ عاشق تھے، عشق میں فنا تھے. فوراً جب محبوب کا تذکرہ ہوا تو متوجہ ہو گئے، ہر شے بھول گئے. اور متوجہ ہونے کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں نا خطا اور میں ادا کہتا ہوں، الحمد سے و ناس تک مطالعہ کر لو، رب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آدم سے خطا ہوئی ہے. کسی جگہ پہ بھی لے آئیں میرے سامنے کہ رب نے کہا ان سے خطا ہوئی ہے. رب نے کہا خبردار کوئی نہ کہے ان سے خطا ہوئی ہے، بس وہ بھول گئے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بس خطا نہیں ہوئی تھی، بس میرا آدم کیا ہوا، بھول گیا تھا. وہ بھول کیسے گئے کہ جب دیکھا کہ میرے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے اور میرے محبوب کی سنگت و ماہیت کی دوام کی بات کر رہا ہے تو سارا کچھ بھول گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اے آدم چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی قربت میں رہے، اللہ نے تجھے جو مقام و مرتبہ نوازا ہے ہمیشہ یہاں پر رہے. جب اس طرف دھیان چلا گیا تو اس سے پوچھنے لگے ہاں چاہتا ہوں. اس نے کہا بس پھر یہ کھا لیں. تو بات سمجھ آئی؟ تو وہ اللہ پاک نے ایسا کیوں کہا کہ وہ بھول گئے تھے؟ کیونکہ بھولے بھی کس لیے تھے؟ اسی کی محبت میں بھولے تھے، اس کے عشق میں بھولے تھے نا. اس کے غیر تو نہیں تھا. ہماری نگاہ سے دیکھا جائے تو غیر نہیں تھا، مگر جس مقام پر وہ تھے اس مقام حقیقت پر اللہ کے سوا خواہ اللہ کے عرش کا اطراف و اکناف بھی ہو وہ بھی غیر ہوتا ہے. جیسے بندہ صاحب شریعت ہو تو شرعی احکامات سے ہٹ کر اگر کسی طرف توجہ چلی جائے تو فرمائے یہ میرا غیر ہے. اگر صاحب طریقت ہو تو پھر وہ دنیا جو رزق حلال بھی کماتا ہے، حلال خونی رشتے بھی فرمایا اس کے لیے غیر بن جاتے ہیں. محبت کا مرکز اگر اللہ سے ہٹ کر اس کے ماں باپ کی طرف زیادہ ہو جائے، جھکاؤ بیوی بچوں کی طرف زیادہ ہو جائے تو فرمایا اس نے میرے غیر کی طرف توجہ بڑھا لی، بس پھر اس کے دل سے میری محبت جاتی رہی. میں اس آخری اس بات کو سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بزرگ ہستی، بڑے چوٹی کے بزرگ اپنے دور کے گزرے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ جب جی چاہتا تو توجہ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں. وہ جو میں نے مادی اور روحانی وجود کی بات کی اسے ذہن میں رکھیے گا. تو روحانی طور پر وجدانی کیفیات پر دل کی زمین پر آپ کیا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچ جاتے. جب دل کرتا حضور کی کچہری میں داخل ہو جاتے، حضور کی زیارت کرتے. ایک وقت ایسا آیا کہ حاکم وقت نے آپ کو بلایا، خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ حضرت ہمارے گھر میں کوئی شرعی مسئلہ ہے تو ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں اور وہ جو ہماری حاجت ہے اس کو روا کریں، مسئلہ جو ہے اسے جو درپیش ہے اس کا حل بتلائیں. آپ نے منع فرما دیا کیونکہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم میل جول رکھنا یہ اولیاء کی صفت ہے. منع فرما دیا. اس نے دوبارہ پیغام بھیجا، 2-4 مرتبہ پیغام بھیجا، بڑا اصرار کیا. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا بھول گئے تھے، خطا نہیں ہوئی تھی، بس وہ تو بھول گئے، بھول ہو گئی، مان گئے، چلے گئے، تشریف لے گئے. تو حاکم وقت کے اس محل کے اندر رہے، جو اس کا گھر تھا وہاں پر رہے، کچھ چند دن رہے. ان کا معاملہ جو تھا اس کو سولو کیا. کرنے کے بعد جب واپس گھر پلٹے، جی چاہا کہ سونے دی بارگاہ سے جائیے. توجہ کی تو دروازہ بند ملا. دوبارہ توجہ کی، دروازہ بند. پھر توجہ کی، دروازہ بند. بڑے پریشان ہوئے، زار و قطار ہونے لگے، یہ کیا ماجرا ہو گیا. پھر توجہ کی تو آواز آئی، تم پلیت صف پر بیٹھ آئے ہو، یہاں پلیت صف پر بیٹھنے والوں کا کوئی کام نہیں، لوٹ جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں وہ پلیت صف کیسی تھی؟ وہاں رہے، وہاں جو ان کے ساتھ میزبانی کی گئی وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ حاکم وقت کی میزبانی پاک ہو سکتی ہے؟ بولیے، پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو ان کے لیے کھانا بنایا گیا کیا وہ رزق حلال سے کمایا ہوا کھانا تھا؟ اولیاء کے لیے میں اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھتا ہوں،
آپ کا طریقہ کار یہ تھا، یہ رحمت صاحب آ گئے، یہ جانتے ہیں، یہ ڈرائیوری کرتے تھے، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا۔ آپ دوائی بھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے جس کا وہ سارا پڑھ نہیں لیتے تھے کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ اگر گمان ہونا کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے تو فرماتے کہ بیماری آئی بھی اسی کی طرف سے ہے، وہی دور فرمائے گا، میں نہیں کھانی۔ اتنی پرہیزگاری اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، آپ کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کے لیے آداب و احکام کس قدر بدل جاتے ہیں۔ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر سختیاں بھی، پھر ان کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ان کا پرہیز بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر آٹا ختم ہو گیا تو آپ کے خادم کو، کھانے کا وقت تھا، خادم نے دیکھا کہ آٹا ختم ہو گیا، وہ دوڑ کے آپ کے صاحبزادے کے گھر سے آٹا لے آیا، گوند کے روٹی تیار کی، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا آٹا تو ختم ہو گیا تھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ حضور آپ کے صاحبزادے کے گھر سے لائے۔ فرمایا یہ ہم نہیں کھائیں گے، اسے لے جاؤ، اسے دریا میں پھینک دو۔ وہ بڑا پریشان ہوا، خیر اٹھا کر وہ جو رومال تھا روٹیوں کا، اس سے دریا میں جب پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلیاں اسے دیکھ کر بڑی تیزی کے ساتھ آئی اور سونگھ کر واپس چلی گئی، کھایا نہیں۔ بڑا پریشان ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حکم دیا پھینک آئے ہو؟ جی پھینک آیا۔ کیا دیکھا ماجرا؟ حضور وہاں تو مچھلیوں نے بھی نہیں کھایا۔ کہنے لگے جو مچھلیاں نہیں کھاتی وہ تو مجھے کھلانے لگا تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ حضور یہ کیا ماجرا، آپ کے ہی صاحبزادے کے گھر سے لایا ہوں، اس میں ایسا کیا معاملہ تھا؟ اب میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اولیاء کی جس قدر مقام بلند ہوتا ہے ان کی پرہیزگاری بھی اس قدر سخت ہوتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ میرے بیٹے نے دانے اس وقت خریدے تھے جب وہ بغداد شہر کا قاضی تھا، جج تھا، اس نے اپنی تنخواہ میں سے یہ خریدے تھے، اور خریدنے کے بعد اس نے رکھے ہوئے تھے، جس میں سے تو لے آیا ہے یہ اس کے لیے حلال ہوں گے مگر امام احمد بن حنبل کے لیے حرام۔ بولیے بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا اس کے لیے حلال ہیں مگر میرے لیے حرام ہے۔ اسی طرح آپ کی بارگاہ میں ایک بی بی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ کیا پوچھتی ہے کہ میں سود کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ہمارے گھر کے پاس سے، گلی میں سے، رستے میں سے، انہوں نے بڑے بڑے وہ روشنی کے چراغ اٹھائے ہوتے ہیں، تو میں جلدی کیا کرتی ہوں، سود تھوڑا سا اس روشنی میں بھی کاٹ لیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ بتائیں وہ جو روشنی میں کاٹا ہوا سود ہے وہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب بتائیں، ہم اتنی باریکی سوچتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اولیاء ہمارے جیسے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کس طرح ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایک لمحہ بھی ان جیسا نہیں۔ آپ نے جب یہ مسئلہ سنا آپ چونک اٹھے اور فرمانے لگے بی بی مسئلہ تو چھوڑ، پہلے بتا تو ہے کون جو مجھ سے یہ پوچھتی ہے؟ آپ فرمانے لگی میں بشر الحافی کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا تو بشر الحافی کی ہمشیرہ ہے تو پھر تجھ سے یہی توقع تھی۔ آپ بھی اس دور کے بڑے چوٹی کے بزرگ تھے۔ تو مقصود بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اس کے آداب و احکام بھی اس قدر بدل دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو پہلے حلال ہوتا ہے وہ حرام بنا دیا جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ جو صاحب شریعت کے لیے حلال ہوتا ہے وہ صاحب حق طریقت کے لیے حرام ہوتا ہے، اور سختی۔ جو صاحب حقیقت اللہ کے اور قریب ہوتا ہے اس کے لیے اور سختی اور سختی، اور اخیر فرمایا کہ بس تیری توجہ کا مرکز جو ہے میری ذات ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کے کون قریب تھا؟ بولو۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے، یہاں تو حکم ہے نا اولیاء کے لیے کہ تیری توجہ کا مرکز فقط میری ذات ہو، وہاں سے توجہ بھی نہ ہٹے۔ جب سونا اللہ کے قریب گیا تو اللہ پاک نے خود فرمایا ان کی نگاہ بس جسے دیکھنا مقصود تھی اسی کو تکتی رہی، کسی اور طرف نہ مائل ہوئی، ایسا ہی ہے، نہ کسی اور طرف گئی، بس جسے دیکھنا تھا اسی کو تکتی رہی۔ تو اس مقام پر اگر جنت میں بھی جنتی چلے جائیں تو اللہ تعالی، ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اگر چلا جائے
اور وہاں اسے اللہ کا عاشق بندہ اسے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو تو وہ جنت سے ایسے پناہ مانگے گا جیسے جہنم سے جہنمی مانگتا ہے۔ باری تعالیٰ تیری جنت تیرے جنت کے طلبگاروں کو مبارک ہو، ہم تو تیری جنت کے طالب تھے ہی نہیں، ہم تو فقط تیرے مکھڑے کے طالب تھے، اور تیرا دیدار یہ تک نہیں ہویا۔ اگر دیدار تیرا نہیں ہونا تو پھر جنت اسی کی کرنی۔ تو اللہ پاک سے دعا کر، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ ہمارے دین و دنیا بہتر فرما دے، ہماری آخرت بہتر فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسا زندہ سلامتی والا قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔